ہر دکھ کی دوا لے کر رمضان آ گیا ہے، ہونٹوں پہ دعا لے کر رمضان آ گیا ہے، روزے کی تازگی سے چہرے کھلے ملیں گے، جنت کی ہوا لے کر رمضان آ گیا ہے۔ آداب ناظرین، رمضان کا وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے جسے ہم رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کہتے ہیں۔ یوں تو ہم سبھی آج رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ رمضان کی رحمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ در حقیقت رجب ماہ سے ہی رمضان کا انتظار شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک تو اس رجب کے مہینے کو شعبان سے ملا اور شعبان کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ملا دے۔ شعبان گزر گیا ہے، رمضان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ 30 دن عبادت اور ریاضت کے دن ہیں۔ یہ 30 دن آپ کے لیے دین کے ریویژن کے دن ہیں۔ یہ 30 دن آپ کو اپنی نفس پر نہ صرف قابو رکھنا ہے، بلکہ آپ کو کھانے پینے سے بھی خود کو بچانا ہے۔ ہر اس غلط کام سے خود کو بچانا ہے جس کو آپ اگلے 11 مہینے تک خود پر حاوی رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ نیک بن سکیں۔ اور یہ رمضان، کیونکہ ہم ہندوستان جیسے عظیم الشان ملک میں اس مہینے کو ہم اپنے اوپر حاوی کریں گے، تو اس ملک کی ایک اپنی الگ روایات ہیں، ایک گنگا جمنی تہذیب ہے اس ملک کی، جس میں لوگ ایک دوسرے کے مذاہب کی، ایک دوسرے کی تہواروں کی عزت کرتے ہیں، انہیں وقار بخشتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان روزے سے ہوتا ہے تو اس کا ہندو پڑوسی، ہندو اس کے دوست احباب بھی اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سامنے کچھ کھائیں نہ پئیں۔ یہ وہ ہندوستان ہے جو آپسی محبت، بھائی چارے اور اخوت کا پیغام دیتا ہے تمام دنیا کو۔ تو جب ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمارے درمیان 5 اہم شخصیات یہاں پر موجود ہیں جن سے ہم رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے بات کریں گے، ہندوستانیت کے حوالے سے بات کریں گے، آپسی محبت اور بھائی چارے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم رمضان میں کس طریقے سے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں جن کے لیے منع کیا گیا ہے، اس پر غور و فکر ہوگا۔ کچھ ہماری جسمانی کمزوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، اس کو بھی رکھتے ہوئے ہم کس طرح روزے رکھ سکتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے اس پر بھی ہم غور کریں گے۔ ہمارے درمیان 5 اہم شخصیات موجود ہیں، آئیے میں ان سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں الشفا ہاسپٹل کے کنسلٹنٹ میڈیسن ڈاکٹر فراز الاسلام صاحب، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ RML ہاسپٹل میں بھی رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں اسپریچول گرو سوامی دیپانکر مہاراج صاحب، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہے کہ روزے اور اپواس کو لے کر سوامی جی کی جو سوچ ہے، وہ ادھیاتمک چنتن جو ہے، اس کی آج ملک کو بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم ان سے بھی اس پر بات کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا رضی اللہ عبد الکریم صاحب، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے ناظم تعلیم ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان موجود ہیں شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام مولانا محسن تقوی صاحب، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت آواز موجود ہے جناب یوسف نظامی صاحب کی، ہم ان کا بھی اس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور پروگرام کا آغاز ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک حمد سے کریں۔ یوسف نظامی صاحب۔ رمضان کا مہینہ آیا، رحمت کا قرینہ آیا، ایمان کا قرینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، فرماتے ہیں شاہ مدینہ، فرماتے ہیں شاہ مدینہ، رحمت ہے رمضان کا مہینہ، سننے کو شبینہ آیا، سننے کو شبینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، جتنی کرو رمضان میں عبادت، چمکے گی ہر مومن کی قسمت، سننے کو شبینہ آیا،
सुनने को शबीना आया, रमजान का महीना आया, रमजान का महीना आया, रमजान का महीना आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं देखिए मेरे लिए तमाम बहुत आप लोग मोतबर और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हैं। स्वामी दीपांकर महाराज जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा रमज़ान का महीना आया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जो मुसलमान हैं, हम सब लोग जो हैं, वो एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है और हम लोग जो हैं रोज़े के हिसाब से अपने आप को ढालने लगते हैं और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को ढालने लगते हैं। आपको क्या महसूस होता है इस दौरान में हम लोगों को देखकर? तहसीन भाई, जब मैं देखता हूँ रमज़ान के महीने में हमसे मिलने वाले हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, मुस्लिम भाई हैं, मैं समझता हूँ उन्हें, मैं उनके फेस को रीड करता हूँ, उस समय में चलने वाले चिंतन को सोचता हूँ कि क्या सोच रहे होंगे। यकीन मानिए, जब इस बारे में चर्चा हुई कि कल मुझे यहाँ आना है, मैं रात में सोच रहा था कि रमज़ान अर्थ क्या, मैं ये सोचने का प्रयत्न कर रहा था। तो जो मैं समझ पाया कि इस माह में ही नहीं, इस माह से शिक्षा लेकर जो स्वयं को रूह में तामील कर कर उसमें रमा दे सो रमज़ान, वाह, मैं जो समझ पाया। वाह। हम लोग उपवास रखते हैं, उप का अर्थ होता है दूसरा, कि उपवास अर्थ यह नहीं कि आप व्रत से रहें, उपवास अर्थात आप दूसरे में ना होकर स्वयं में अपने आप को महसूस करने को मैं उपवास कहता हूं। तो अर्थ कहने का यह, मैं समझने का प्रयत्न करता हूं कि उस क्षण में इंसान सोच क्या रहा है, और अगर उस क्षण में भी, या यह कहूं कि इस एक माह में भी मैं खुद को समझने में गर नाकाम रहता हूं, तो मुझे लगता है कि इस जीवन में मेरा जीवन को लेना चिंतनीय है, सोचनीय है, और मुझे समझना चाहिए कि लाइफ सबको एक बार है। और मैं पढ़ रहा था, मैं बहुत हालांकि कम कुरान पढ़ा हूं, पर जितना भी पढ़ा हूं, कि कयामत की रात में ये पोहे भी आंसर देंगे इनकी गलतियों का। तो क्यों ना जिसने नहीं किया वो इस माह से शुरुआत करे, अपने आप को तराशने की, अपने आप को वहां तक लेकर जाने की जहां से आगे के रास्ते सुगम हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही है दीपांकर महाराज साहब ने। ये जो कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि खुदा बहुत रहमान और रहीम है। अगर आपसे पीछे कुछ कोताहियां हुई हैं तो इस माह रमजान से आप शुरुआत कर सकते हैं। जिसने बनाया है हमें, वो जानता है हमारी कमजोरियों को। हमारे साथ दो चीजें लगी हुई है, एक तो हमारा नफ्स है, हमारी ख्वाहिशात, और एक है शैतान। शैतान बाहर है लेकिन नफ्स हमारे अंदर है, और हम साल के 11 महीने में मुसलसल अपनी ख्वाहिशात और शैतान के हमलों का शिकार रहते हैं और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगे रहते हैं, और जो हमें करना चाहिए वो भूल जाते हैं, जैसे रहना चाहिए वो भूल जाते हैं, जिस तरह से जीवन हमें गुजारना चाहिए वो भूल जाते हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको फरामोश कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 11 महीने के बाद एक महीना हमें इसलिए दिया कि ये तुम्हारे दो दुश्मन थे जिनके मुकाबले में तुम बहुत कमज़ोर थे। हमने इन दोनों का इंतज़ाम ये किया कि ख्वाहिशात पर पाबंदी लगाई, खाना नहीं, पीना नहीं, बुरा बोलना नहीं, गाली नहीं, गलौज नहीं, गीबत नहीं, चुगली नहीं, और फिर शैतान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस महीने में शैतान अपनी सारी सरगर्मियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी आज़ादी दी है कि अब आप अपने आप को दोबारा इंसानियत के चोले में लाकर और उसके सही माने में भक्त बनोगे, उसके इबादत गुजार बनोगे और इंसान बनकर इंसानियत को जिंदा रखोगे। अपने आप को भी, अपने समाज को भी, अपने मुल्क को भी, सबको अच्छा पैगाम ही नहीं दोगे, अच्छा बनकर दिखाओगे। मोहसिन तक़वी साहब, शैतान गिरफ्तार हो गया है, उसके बावजूद जो लोग शैतानी हरकत करते हैं वो कैसे होती हैं? देखिए, शैतान हमारे दिल में एक बात पैदा कर सकता है कि हम गुनाह की तरफ जाएं, लेकिन गुनाह की तरफ जाना या न जाना ये खुद हमारे इख्तियार में होता है। तो यही वजह है कि रमज़ान के अंदर भी बहुत से लोग गुनाह कर लेते हैं, और
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کی طرف جو انسان جاتا ہے وہ جاتا کیوں ہے؟ وہ جاتا ہے اپنے نفس کی کمزوری کی بنا کے اوپر، اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ پانے کی بنا کے اوپر. اسی وجہ سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے. رمضان کا مہینہ ہمیں اسی چیز کی تربیت دیتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے اوپر کتنا کنٹرول رکھ پاتے ہیں. ورنہ صرف بھوک کا نام جو ہے وہ روزہ نہیں ہے، صرف پیاس کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ جیسا کہ مولانا نے اس سے پہلے بتایا کہ غیبت، ایک دوسرے کے اوپر تہمت اور ایک دوسرے کی برائیاں، یعنی ایک تربیت، نفس کی تربیت کا ایک ماحول جو ہے وہ رمضان کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے جو ہے وہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے. اور یہی روزے کا اہم ترین مقصد ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھے. اور اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ گناہ کی طرف بھی جو ہے وہ آسانی سے نہیں جائے گا. انسان گناہ کی طرف جاتا اسی لیے ہے کہ وہ اس کے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا. ڈاکٹر فراز صاحب، میں آپ کو صرف اس لیے اس میں شامل نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ہماری ایک نوجوان نسل کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. وہ کس انداز سے سوچتی ہے، یہ ماہ رمضان میں نوجوان جو ہیں ان کے لیے آپ کس طرح اس رمضان کو دیکھ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں جو مولوی صاحب نے بتائیں ابھی کہ آدمی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور گرو جی نے بھی جیسے بتایا اپواس اور رمضان اور روزے کا مطلب. تو جو میں اپنے کلیگز کو، اپنے فرینڈس سرکل میں دیکھتا ہوں، وہ اس بات کو اب سمجھنے لگے ہیں کہ روزہ صرف یہی نہیں کہ ہم کھانا کھانے سے دور رہیں، ہم صرف پینے سے دور رہیں، ہم صرف اپنے نفسیات پہ کنٹرول رکھیں، بلکہ یہ کہ ہمیں ہر برے کام سے رکنا ہے، ہر ٹوٹل کنٹرول. دس مینس ٹوٹل کنٹرول. اینڈ ناؤ پیپل ہیو اسٹارٹڈ انڈرسٹینڈنگ، قوم ہماری سمجھنے لگی ہے، اسپیشلی ینگ جنریشن، کہ ہمیں اب کس طرف بڑھنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو مینیپولیٹ کر کے چلنا ہے تاکہ ہمارے آئندہ آنے والا جو وقت ہے وہ اچھے سے گزر سکے. تو دس بیکمز ایک طرح کا پریکٹس بن جاتا ہے 1 مہینے کا، تاکہ آئندہ 11 مہینے ہمارے اچھے سے گزرے، ایک عبادت گزار، ایک اچھا سوشل بھکت بن کر کے ہم گزاریں، ایک اللہ کا بندہ بن کے اپنے آپ کو رکھیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو نسل ہے اس کو بہت زیادہ اب رہنمائی کی ضرورت شاید اس لیے نہیں پڑتی کہ ہم لوگ سمجھنے لگے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں سالڈ جو ایک رہنما کا جو سورس ہے قرآن اور حدیث، وہ لوگ اب اس طرف مائل ہو چکے ہیں، اور جو نہیں ہوئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں اس طرف ہونا کا. تو دے ہیو دیئر اون سورسز، ان کے اپنے سورس مل چکا ہے قرآن اور حدیث کا. تو لوگ اس کو پڑھ کر کے اپنی ایک انفارمیشن گیدر کر کے، ایک انفارمیشن ڈیٹا بنا کر کے تھوڑی سی رہنمائی لیتے ہیں ضرور ہیں، اور ایک سیدھے راستے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اچھائی کی طرف جاتے ہیں یا برائی کی طرف جاتے ہیں. آج کل کے ٹیکنالوجیکل دور میں ہمیں یہاں پہ وقفہ لینا ہے. ناظرین، میں یوسف نظامی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ وقفے پر ہمیں لے کر چلے جائیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. ورفعنا لک ذکرک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. رمضان کے حوالے سے اس خصوصی مذاکرے میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. سوامی دیپانکر مہاراج صاحب، جب ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو یہاں کے ماحول میں آپ کو کس طرح آپس میں میل جول یہ رمضان کے مہینے میں دکھائی دیتا ہے؟ ہر 3 مہینے بعد نوراتر آتے ہیں. ایک نوراتر کبھی
8 होता है, कभी 9 होता है और कभी 7 भी हो जाता है। बिल्कुल। अगर जो इसको 4 बार जोड़ दिया जाए तो ये जाकर 30-31 पर रुक जाता है। और रमजान के दिन कितने होते हैं? 30 बराबर। फिर इससे आगे बढ़ता हूं, एक शब्द है योग। एक योग वो जो हम लोग करते हैं 21 जून को, जिसको यूनाइटेड नेशन ने पास किया। एक योग वो जिसको कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं ही योग हूं। मतलब कि योग में एक योग ऐसा भी बनता है जिसमें आप खुद से मुखातिब हो जाते हो कि योग इज नॉट जस्ट अ वे टू हेल्थ, योग मीन्स टू यूनाइट एंड बी वन विद द सेल्फ। अर्थ कहने का यह है कि चेंज योर फोकस, रिटर्न टू योर सेल्फ। लौटना खुद पर ही पड़ेगा, अलावा खुद के कोई दूसरा चारा नहीं है। रही बात मेल की, तो मेल में मुझे इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई शब्द नहीं लगते कि जहां बुल्ले शाह कहते थे कि आज खेलूंगी होली रसिया कह बिस्मिल्लाह, और जहां अमीर खुसरो कहते थे कि छाप तिलक सब छीनो मुझसे नए ना मिलाएंगे। इससे बढ़कर और क्या सूफीज्म हमारे देश में हो सकता है? सोचिए, जब मैं उस सूफीज्म की रूहानियत की बात करता हूं तो रोंगटे स्वतः खड़े हो जाते हैं। अर्थ जब तुम खुद से मिलते हो। रसलीन कहते थे कि दृष्टि क्या बदले सृष्टि बदल जाती है। देखने का नजरिया पाक होना चाहिए। रज़ौला साहब, सब बातें सुनकर ऐसा महसूस होता है कि जो भी खुदा की मखलूक है वो एक दूसरे से जुदा है नहीं, फिर हम ये जुदाई के रास्ते क्यों खोज लेते हैं? देखिए, इस्लाम ने इसलिए रोज़े को जो है उसका जो मकसद और उसके बुनियादी मकासद जो बतलाए हैं, तो इस्लाम भी बतलाता है कि इंसान 2 चीज़ों से मुरक्कब है, यानी 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक मादा है और एक रूह है। मादे को हम तक़वियत पहुँचाते हैं खाकर पीकर ख्वाहिशात को पूरा करके। इससे हमारा मादा बढ़ता है, जिस्म बढ़ता है, और हम डंड बैठक ये वो सब कुछ करें जो कुछ है, इससे सब मादा बढ़ेगा। रूहानियत को खाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको पीने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है, उसको ज़रूरत होती है। अब हमारी 11 महीने में जब हम ख्वाहिशात की पैरवी करते रहते हैं, पीछे भागते रहते हैं उसके, तो रूहानियत हमारी कमज़ोर हो जाती है और हैवानियत बढ़ जाती है। जो मादा जिसको हम कह रहे हैं वही हैवानियत है। तो हैवानियत और रूहानियत, ये 2 चीज़ें इंसान के, हर इंसान के अंदर मौजूद हैं। ये रोज़े का महीना हमें इसलिए दिया गया है कि हम अपनी हैवानियत को घटाएं, उसको नियंत्रण करें और अपनी रूहानियत को बढ़ाएं। तो रूहानियत के बढ़ाने का नाम है रोज़ा, सौम। तो जब हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक सिफत पैदा होती है जिसको कहते हैं तक़वा। तक़वा एक ऐसी सिफत है जिससे इंसान के अंदर ऐसी शक्ति क़ुव्वत पैदा हो जाती है जिससे बड़ी से बड़ी बुराई से वो अकेले लड़ सकता है। और बड़ी से बड़ी कष्ट की चीज़ हो लेकिन इंसानियत के लिए, रूह के लिए मुफीद है वो, तो उसको हासिल कर सकता है वो। इस क़ुव्वत का नाम है तक़वा। और इसी को कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तक़ून, कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो ये तक़वा के हुसूल के लिए, तक़वा के हासिल करने के लिए ही रमज़ान का एक महीना हमें दिया गया है कि हम अपनी रूहानियत को जो कमज़ोर हो गई है इसको मजबूत करें, कवी करें। जैसे कुछ महीने हैं जो बहुत ही मोहतरम महीने हैं, जिनमें जंग व जदाल और इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जब हम अपने बहुत से इस्लामी ममालिक की जानिब देखते हैं तो वहाँ लोगों की मुश्किलों में, परेशानियों में कमी नहीं आ पा रही है। कुछ इलाकों में कहा कि भाई रमज़ान को देख के जो है सीज़ फायर कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, इस तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन जिनको करना चाहिए वो नहीं रोकते हैं। तो इसको कैसे संभाला जा सकता है? माह मुबारक रमज़ान कितनी अज़मतों का हामिल है, ये अगर सही तौर के ऊपर अगर हम समझ लें तो शायद हम इस तरह की कोताहियाँ जो है वो न कर पाएँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि लोगों को अगर ये पता चल जाए कि माह रमज़ान में क्या कुछ है इंसान के लिए, तो वो ये तमन्ना करेंगे कि साल भर जो है वो ये माह मुबारक रमज़ान जारी रहे। वाह। तो बहरहाल अब सियासत में बहुत ज़्यादा वारिद न हो के, देखिए कमी जो है वो ख़ुद हमारी ही है। रोज़ा जिस मकसद के लिए फ़र्ज़ किया गया था लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे मौलाना ने अभी बयान फरमाया, ये हदफ है।
روزے کا. انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے, برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے. لیکن اگر روزہ صرف جو ہے وہ سو کے گزارا جائے, روزہ کسی طرح سے تفریح کے دیگر اسباب کے اندر جو ہے وہ دن بھر گزار دیا جائے, تو وہ روزے کی معنویت اس کے اندر حاصل نہیں ہوتی, اس کی روح کو جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ پاتی. روح پروان اسی وقت چڑھتی ہے کہ جب انسان ماہ مبارک رمضان کو اس کی پوری عظمت کے ساتھ, اپنے پورے وجود کے ساتھ, روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی ہے, روزہ کانوں کا بھی ہے, روزہ جو ہے وہ تمام خواہشات کے ساتھ جو ہے, جتنی بھی خواہشات ہیں, تو حرام خواہشات اور جن کی پابندی ماہ مبارک رمضان میں عائد کی گئی ہیں, ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے روزہ اگر رکھا جائے تو واقعاً اس کا معنوی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند نہیں ہوتے. مثلا یہ استقبال ماہ مبارک رمضان کا یہ پروگرام ہے, ہم عید کا استقبال تو بہت شاندار طریقے کے اوپر کرتے ہیں, لیکن ماہ مبارک رمضان کا بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے. جی وہ ہم اس یعنی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کرتے. عید کی خوب خریداری کرتے ہیں, صحیح بات ہے. ہاں, تو حالانکہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے لیے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے, جی, کیونکہ اسی میں فلاح ہے, اسی میں کامیابی ہے کہ ہم اپنی روح کو پروان چڑھائیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ عمل انجام دیں. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے بچانے کی وہ یعنی مشق کریں گے اور اپنی روح کو پروان چڑھانے کی فکر کریں گے. بہت صحیح بات کی ہے فضل الاسلام صاحب. یہ جو نوجوان نسل ہے جس کا ذکر مولانا صاحب نے بھی کیا کہ ہم خرافاتوں سے خود کو بچا کے رکھیں. ابھی رمضان میں کچھ ایسی راتیں آئیں گی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائک سٹنٹ اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں بھی کرتے ہیں. لوگ راتوں کو اپنی عبادتوں تو کرتے ہیں مگر دوسروں کی نیند میں بھی خلل ڈالتے ہیں. اس قسم کے جو نسلیں ہیں, نوجوان لوگ ہیں, یہ ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ یہ جو خرافات جو شعبان کے مہینے میں ہوتی ہیں جس کا ذکر آپ نے کرا, شب برات کے رات کو جو شب قدر میں بھی وہ نکلتے ہیں لوگ, تو اس میں کچھ حد تک گراوٹ تو آئی ہے, جی بالکل کمی آئی ہے. اور اس میں جو نئی نوجوان نسل ہے ان سے اپیل کروں گا کہ قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور اس کو پڑھ کر کے سمجھیں کہ یہ قرآن ان راتوں کی ویلیڈیٹی کیا ہے, ان کی حقیقتاً اگر یہ حقیقتاً ہے تو کیا ہے اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اور جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا وہ اس سے ثابت ہے, کیا اس رات کو منانا جائز ہے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے, ہمارے عالم دین بیٹھے ہیں, ان کے پروگیٹو ہے اس پہ بات کرنا. لیکن میں بس اتنا ہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ سمجھنے کی اب کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک لوگ سمجھ چکے ہیں, جو لوگ نہیں سمجھ رہے ان کو ہم لوگ دعوت دیتے ہیں, اور میں بھی اس کام میں لگا ہوا ہوں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ, کہ قرآن اور حدیث کی طرف ہم لوٹیں. سنی سنائی باتوں کے اوپر کتابوں میں جو لکھ دیا گیا ان کو ماننا, ان کے حوالے سے کچھ سیلیبریٹ کرنا, یہ سب چیزیں اب ہمارے اسلام میں ہیں نہیں, اور لوگ میرے خیال سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں. دوسری بات, میں جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, میں چاہوں گا کہ اس میں جو ہمارے یہ ایک میں میسج کنوے کرنا چاہوں گا آپ کے ذریعے سے, کہ جو ہمارے مسجدوں کے جو امام ہیں اور جو والدین ہیں وہ اس بات پہ دھیان دیں کہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سب چیزیں سے نہ کوئی ثواب کا کام ہے اور نہ ہی ان سے کوئی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. غالباً آپ لوگ میرے بات سے اتفاق رکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ اس میں اپیل کروں گا آپ کے چینل کے ذریعے کہ جو ہمارے لوکل مسجدوں کے امامز ہیں وہ کچھ دنوں پہلے سے اس بات کا بیڑا اٹھائیں کہ ہم لوگ اعلان کریں, بیان کریں, جمعے کے روز اس بات کا خاص دھیان رکھیں, سنی سنائی باتوں پہ ہم یقین نہ کریں. اور جو امام ہیں, جو رہنما ہیں آج قوم کے, ان کو چاہیے کہ وہ حقیقتاً, پہلے تو بعض دفعہ میں بہت معذرت کے ساتھ چاہوں گا کہ شاید بہت سارے لوگوں کو بھی نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ایک ثواب کا کام ہے منانا, ثواب کے طور پہ منایا جا رہا ہے. بائک نکالنا اللہ جانے کس ثواب کا کام ہے. سٹنٹس کرنا, تو یہ جیسے بات ہو رہی تھی ابھی کہ یہ اس کے ذریعے ہم اوروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں ایک بات میں اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس سٹنٹس کے ذریعے ہم اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور دوسروں کی جان کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, جو کہ ذریعہ ثواب نہیں بلکہ ذریعہ گناہ ہے. بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے اگر ہم کسی کے نقصان پہنچاتے ہیں. اب ہم جیسے رمضان میں داخل ہو گئے ہیں تو اب ہمارے جو صبح اور شام کیسے ہونے چاہیے؟ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پروگرام تیار کر رہے ہیں کہ ہمیں رمضان کے مہینے کو گزارنا کیسے ہے. جی, ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے کو
کتنے گھنٹے ہمیں عبادت میں گزارنا ہے، تلاوت میں گزارنا ہے، قرآن کو سمجھنے میں گزارنا ہے، کتنے سماج کے دکھ درد جو ہیں ان کو کم کرنے میں گزارنا ہے، صدقہ خیرات، کسی کی مدد، کسی کا کوئی کام ہے اٹکا ہوا ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو ہم کریں. تو یہ ہمیں پہلے ہی کر لینا چاہیے. اگر نہیں کیا ہے تو اب کر لیں. جو کل نہیں کر سکے تو جو آج کریں، آج نہیں کر سکے تو کل کر لیں. لیکن یہ ہے کہ نہ کریں بغیر پلاننگ کے، بغیر کسی پروگرام کے، یوں ہی جیسے گزر رہا ہے تو گزر رہا ہے. تو اس سے اس کی حقیقی معنویت ہمارے اندر نہ پیدا ہوتی ہے، نہ اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں. رمضان کے تو مخصوص مقاصد ہے. روحانیت کو آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ آپ کا دل برائی کی طرف مائل ہی نہیں ہو. راتوں کو تراویح میں قرآن کی تلاوت کس لیے ہے؟ وہ روحانیت ہی کے لیے. اب چونکہ قرآن کے معنی مطالب ہم جانتے نہیں، وہ عربی میں ہے اور ہم لوگ ہندی یا اردو جانتے ہیں، تو کم سے کم ایسا پروگرام تو بنائیں کہ دن میں آدھا گھنٹہ ہی صحیح قرآن شریف کے کچھ حصے کو لے کر بیٹھیں گے، پڑھیں گے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے. اور قرآن کیا؟ ہدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان لے کر آیا ہے. اس پروردگار نے ہماری ہدایت کے لیے، ساری دنیا کی ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجی، اور ہم نے اس کو اٹھا کر جزدان میں بند کر کے خوبصورت اور عطر لگا کر اور رکھ دیا. تو یہ تعظیم نہیں ہے اس کی، یہ ایک طرح کی توہین ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور ایسی کیا باتیں ہم رمضان میں کر سکتے ہیں جن سے ہماری روحانیت عروج پائے اور ثواب بھی ملے، اور ہمارا جو آس پاس کا ماحول ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت اچھا ہو سکے؟ اسے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. دیکھیں، روزے کی کیفیت کو ہم سمجھیں. روزہ کچھ پابندیوں کا نام ہے، کچھ کرنے کا، کوئی نئی چیز کرنے کا نام نہیں ہے، کچھ پابندیوں کا نام ہے. اب وہ پابندیاں بھی جو ہے وہ اپنے پورے یعنی مقاصد کے ساتھ جو ہے ہمارے اگر ہمارے شعور میں ہوں. مثلا روزہ میں انسان بھوکا رہتا ہے. اگر اس بھوک کے اندر ہم اس انسان کی بھوک کو اگر اپنے مد نظر رکھ لے کہ جو بیچارہ غربت کی وجہ سے جو ہے وہ بھوک برداشت کرتا ہے، تو اس کے احساسات، اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ترحم کا مادہ، ایک دوسروں کے لیے جو ہے وہ ہمدردی کا مادہ جو ہے یہ پیدا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. تو یہ خود ایک میسج دیتا ہے کہ ہم اس بیچارے یعنی مسکین طبقے کو، غریب طبقے کو، اس نادار طبقے کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں. اگر ہم دقت کریں، سوچیں، تو ہمیں بہت سے پہلو اور بہت سی باتیں جو ہے وہ ماہ مبارک ہم ابھی وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے ناظرین، اور ہم غور کریں گے کچھ سائنٹیفک چیزوں کے اوپر بھی رمضان کے حوالے سے، اور ہم یہ بھی غور کریں گے کہ جو ہمارے آپس کے ڈائلاگس ہیں، انٹر ریلیجن ڈائلاگس ہیں، اس کو بھی کیا ہم اس دوران میں تقویت دے سکتے ہیں جس سے ہم ایک دوسرے مذاہب کے قریب آ سکیں، اس پر بھی غور کریں گے. میں درخواست کروں گا یوسف نظامی صاحب سے کہ ہمیں وقفے پر لے چلیں. ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اس کو ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ برکتوں کا سبب ہے گمان میں رکھنا، یہ برکتوں کا سبب ہے گمان میں رکھنا، یہ برکتوں کا سبب ہے گمان میں رکھنا، یہ برکتوں کا سبب ہے گمان میں رکھنا. نبی کے نام کا تغرا مکان میں رکھنا، نبی کے نام کا تغرا مکان میں رکھنا. بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے، بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے، نبی کے جیسی لطافت زبان میں رکھنا، نبی کے جیسی لطافت زبان میں رکھنا. رمضان کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈیو میں آج ایک خصوصی مذاکرہ ہو رہا ہے جس میں کئی اہم شخصیات موجود ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں دیپانکر سوامی مہاراج صاحب. سوامی جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں آپ مسلمانوں سے
اور آپ ان غیر مسلموں سے جو آپ کے ہم مذاہب ہیں ان سے کیا امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں؟ جب ہندو کا ہاں آپ جوڑتے ہیں اور مسلم کا ماں آپ جوڑتے ہیں اور جب دونوں کو جوڑ دیتے ہیں تب آپ ہم کر دیتے ہیں. واہ، اور بنا ہم کے ہم سفر تک پہنچنا بہت مشکل ہے. کیا بات ہے. پرتھم دوتیہ میں ایک دو اور مہتوپورن یکش پرشن رکھنا چاہتا ہوں. جیسے کہ صاحب نے کہا کہ طوطے کی طرح رٹنا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ لگاتار کوئی منتر پڑھ رہے ہیں رٹ رہے ہیں اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن رٹنے کی نہیں سمجھنے کی چیز ہے. ٹھیک ویسے ہی منتر سمجھنے کی چیز ہے. ایک شبد تقوی شبد استعمال کیا تھا، اسے شاستر میں کہا جاتا ہے سدھی. مطلب جو سوئم پر سدھی یا سوئم کے برائیوں پر سدھی پالے اسے دنیا میں کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی. وہ اپنے سے اپنے تک پہنچنے کا سفر طے کر لیتا ہے. مگر میرے ایک دو میری التجا سمجھ لیجئے، یا کیونکہ ایک لمبے سمے سے میں اس پر کام کرتا آیا ہوں نوائز پولوشن پر، تو میرا اچھا ہے تحسین بھائی آپ کے مادھیم سے جو حضرات بیٹھے ہیں یا جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جو امام مسجد میں ہوتے ہیں، میرا ان سے ہے کہ تھوڑا سا جو اس کا لیول ہوتا ہے ڈسیبل ہوتا ہے بہت زیادہ نہ رکھا جائے، تاکہ جیسے کہا نا کہ کسی کو نقصان یا دکھ دینا اس کا مطلب نہیں ہے، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے. ٹھیک ویسے ہی کہ اس کی نوائز کو تھوڑا سا کم رکھا جائے، جتنی ضرورت ہو اتنا رکھا جائے، کیونکہ کہیں بیمار ہو تو وہ سو سکے، کسی نے امتحان دینے ہو تو وہ پڑھ سکے، کسی کی طبیعت خراب ہو تو وہ سکون لے سکے. ہاں، مطلب یہ بہت اچھی بات کہی ہے، ہم نے پہلے بھی اس پہ ذکر کیا ہے رضا اللہ صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے علاقوں میں لاؤڈ اسپیکر اتنی زور سے، اور دیکھیں اذان کے اوقات ہیں اس میں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہت جگہ 1:30 بجے سے ہی نعتیں جو ہیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور اس میں مائک کے آگے وہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے جس کی آواز سب سے خراب ہوتی ہے، اور وہ جو ہے مسلسل پڑھتا رہتا ہے، اور جب تک کہ، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ٹھک 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 حضرات اتنے وقت ہو گیا، اتنا وقت ہو گیا. آج کے دور میں سب کے پاس گھڑیاں موجود ہیں، آپ اپنے فون پہ الارم لگا سکتے ہیں، سب کچھ موجود ہے. تو کیا ہم جہاں پر ممکن ہے وہ اس سے پرہیز نہ کریں؟ کرتے ہم ہیں، اور الزام اس کا اسلام کو جاتا ہے. واہ. الزام قرآن کو جاتا ہے، حدیث کو جاتا ہے، رمضان کو جا رہا ہے. رمضان نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا کہ آپ ساری رات جو ہے لوگوں کو جگاتے رہیے. کس نے کہا کہ جگاتے رہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی، وہ بھی اس زمانے میں مائک نہیں تھا. مائک نہیں تھا، صرف ایک اذان ہوتی تھی، اور بہت زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا. اس کو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ ٹھہر ٹھہر کے 50 آیتیں جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں اتنا وقفہ ہوتا تھا. آپ اندازہ کریں، یہ رسول اکرم کے زمانے کی بات ہے. اس زمانے میں کوئی کسی بھی طرح کا، آج کل شور شرابہ کچھ زیادہ ہے، لاؤڈ اسپیکر جو لگا ہوا ہے اس کا جو استعمال بیجا ہو رہا ہے، اس پر ہم تو یہ چاہیں گے آپ کے ذریعے سے، اس چینل کے مدھیم سے، کہ آپ علماء کرام کے جتنے بھی ہمارے طبقات ہیں، تنظیمیں ہیں، مسالک ہیں، ان تمام کے علماء کرام کی یہ گوشتی کرائیں اور کہیں کہ بھئی کون سی دلیل سے یہ جائز ہے شور شرابہ. کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ جائز ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی تحسین بھائی، جس دن آپ یہ گوشتی رکھیں گے میں اس گوشتی میں شامل رہوں گا. نہ صرف یہ کہ آپ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر برنگ ڈاؤن کریں، اس کا تعلق میں تقریباً خود نہیں تو 50 مندروں سے میں نے برنگ ڈاؤن کیا. اور یقین مانیے گا تحسین بھائی، شروعات میں نے اپنے آشرم سے کیا، حالانکہ وہ بستا نہیں تھا، پر اتار اس لیے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ سوامی جی اپنے پر لگائے ہو باقی کو بتائے ہو. تو اسی کارنوش میں نے اپنے لاؤڈ اسپیکر برنگ ڈاؤن کیا. اسی چرچا کو لے کر میں دارالعلوم محتمین ہیں عبد القاسم نعمانی، ان سے ہمارا ملنا ہوا، انہوں نے بھی اس میں سہیوگ کیا اور پوزیٹیو ریسپونس دیا. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں شور کرنا، اور لاؤڈ اسپیکر کا کون سا دھرم ہے بھائی؟ جیسے کہ ابھی صاحب نے کہا کہ اس سمے میں لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہی نہیں تھا، تو آج واٹس ایپ ہے، میسیجز ہیں. مطلب جب گھانا کی سرکار یہ کر سکتی ہے، تمام یوروپین دیش کر سکتے ہیں، اور تمام یوروپین دیش میں بھی جو حضرات ہیں وہ یہاں سے ہیں 90%.
जब ये वहां जाकर के बात वो करें जो वो चाहें, तो यहां पर वो चीज क्यों ना हो जो देश और मुल्क के फेवर में हो, स्वास्थ्य से हो। ये बहुत अच्छी बात कह बहुत रहे हैं बड़ा आप। revolution मुझे तकवी साहब देखिए, एक ना खुलूस और अखलाक जो है वो जो हम दूसरे मज़ाहिब के साथ, अपने मुल्क के शहरियों के साथ, आपस में पूरे समाज मुआशरे के साथ मिलकर हम जो एक पैगाम दे सकते हैं अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, तो वो क्या ये रमज़ान में हमारे लिए एक मौका नहीं है वो साबित करने का? देखिए, रोज़ा तो वाक़यान खुलूस और इखलास के इम्तहान ही का नाम है। देखिए, माह मुबारक रमज़ान में इंसान ये भी कर सकता है कि लोगों की नज़र से छिप के पानी पी ले, लेकिन वो नहीं पीता, यानी हालांकि कर सकता था वो, लेकिन नहीं करता। तो ये किस बिना के ऊपर नहीं करता? वो इखलास ही के बिना के ऊपर। ये तो एक अकेला ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह और उसके दरमियान का ही अल्लाह मामला और है। उसके दरमियान का मामला होता है ये। तो बहरहाल इसके अंदर जो है वो इंसान की जो मसलन खूबियाँ हैं और वो तक़वा इलाही के ज़रिए से जो है वो सजती हैं और ज़ाहिर होती हैं। तो ये तो एक बेहतरीन महीना है कि आपस में हम एक दूसरे के साथ जो है वो ताउन करें। देखिए, सदका इस माह मुबारक रमज़ान में देने की जो फजीलतें बयान की गई हैं सदक़े के सिलसिले में, तो सदका यानी गरीब की मदद करना। तो गरीब तो वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी भी मज़हब से और किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, भाई से सवाब है। तो बहरहाल माह मुबारक रमज़ान जो है अपने दामन में बेहतरीन नसीहत जो है वो दूसरे अक़वाम के साथ बरतने की जो है वो ताकीद करता है। और यानी माह मुबारक रमज़ान के अंदर हम देखते हैं, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सदियों से एक माहौल चला आ रहा है, गंगा जमनी तहजीब जिसे हम कहा जाता है। यहाँ बहुत से जो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बहुत से लोग रोज़े रखते हैं, ऐसे लोग देखे गए हैं, और दूसरे के रोज़े का एहतराम जो है वो किया जाता है। और मसलन अब वो चीज़ें जो है वो कम होती चली जा रही हैं। एक ज़माना था कि होटलों के ऊपर पर्दे लग जाया करते थे, तो जो बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि इसका बड़ा एहतमाम होता था, और ये इसी वजह से होता था कि कुछ लोग ज़बरदस्ती होटल बंद करवाते हैं, वो भी गलत है। देखिए, ज़बरदस्ती तो किसी भी तरह से कोई भी बात सही नहीं है। तो बहरहाल वो बिल्कुल गैर इस्लामी है। और जहाँ तक अजियत देने का ताल्लुक़ है, ये तो और बहुत बुरी चीज़ है कि हमारा रोज़ा जो है वो दूसरों के लिए मुसीबत बन जाए। देखिए, रोज़े में एक चीज़ होती है कि इंसान आमतौर के ऊपर जब भूख और प्यास में मुब्तला होता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। ये चीज़ नफ्सियाती तौर के ऊपर आती है। इस चिड़चिड़ाहट पर काबू पाने का तो नाम रोज़ा है। क्या बात है, वाह वाह। कि इंसान जो है वो नॉर्मल रहे और यानी अपने आप की अपनी भूख के ऊपर काबू पाए, ना ये कि सिर्फ भूखा रहे, भूख के ऊपर काबू पाए, और यानी अपने पूरे होशो हवास के साथ जो है वो रोज़ा रखे, तभी सही माना में। रोज़े में शौहर तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है अगर उसकी पसंद की अफ्तारी ना बनी हो। नहीं, चिड़चिड़ी तो जो है वो शौहर ही नहीं बल्कि ज़ौजा भी होती है, लेकिन ज़ौजा बेचारी उसका इजहार नहीं कर पाती। अच्छा, हमें इसका तजुर्बा नहीं है। फैज़ साहब, आप तो नौजवान हैं, और जो बात अभी हुई है उसमें अभी भी आप इमाम साहबों से ही कहेंगे कि वही ये सब कुछ करें, या आप लोगों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं नौजवानों के, उसमें भी आप जो है इस तरह की जो है तबलीग करें कि हम अपने रमज़ान में जो है लोगों को ऐसी चीज़ें ना करें जिससे लोगों को तकलीफ पहुँचे? ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तब्दीली देखने को मिल रही है। शुरुआत, जैसे गुरुजी ने फरमाया कि शुरुआत तो करो, आगे एक रेवोल्यूशन अपने आप बनेगा। जिससे कि ना हम मिल जाएं तो एक रेवोल्यूशन बन जाता है। मैं छोटी सी मिसाल देने की कोशिश करूँ। ज़कात का जिक्र यहाँ हुआ नहीं रमज़ान के हवाले से, सदका फितर का जिक्र हो चुका कि हम ज़कात, एक आदमी को अगर मेरी कुछ ज़कात निकली तो मैं डिवाइड करके उसको 10 लोगों में बांट देता हूँ, वो अगले बार 10 के 10 फिर मेरे पास आएंगे ज़कात लेने के लिए। तो मैं ये कोशिश करूँ कि मैं 10 लोगों की मदद ना करूँ, मैं एक की मदद करूँ, ताकि उस 10 की लिस्ट में से एक तो हटे, अगली बार वो और मैं मिलकर के 9 की मदद करें। वाह, बहुत अच्छी बात। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज स्टार्ट हो चुका है। मैंने अपनी ज़ात से शुरुआत करी है। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बात की शुरुआत करें, ज़कात सबको ना बांटें, एक को दे दें, अगली बार उसको ज़कात देने वाला बना दें। हम ये देखते हैं कि जी मस्जिदों के अंदर इफ्तारी का इंतज़ाम होता है। अब हर कोई चाहेगा कि मेरे घर से इफ्तारी बहुत अच्छी से अच्छी जाए। नहीं भाई, मैं सबको इफ्तार कराने का अगर खुश, इफ्तार कराने से मतलब है उस वक्त, हमें ये मतलब नहीं कि हम सबका पेट अभी भर दें, हम इतनी इफ्तारी भेज पाएँ
کہ ہم سب کے جو ہے تھوڑا تھوڑا مدد سب کی کر پائیں اس میں. یا اگر میں کسی کو کچھ کسی کے گھر جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا دھیان رکھیں, تو میں پڑوسی کے گھر اگر میں کچھ بھیج رہا ہوں تو اتنا تو بھیجوں کم سے کم کہ میں وہ اپنا افطار ٹھیک سے کر لے, کہ اس کے پاس پھر کسی اور کی افطاری کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ سب چیزیں چل چکی ہیں, چل رہی ہیں. These are already going on. مطلب فوکسڈ وے میں جو ہے کام ہونا چاہیے جتنا بھی ہے. اور یہ شروع ہو چکا ہے, بالکل صحیح بات, یہ بات کام شروع ہو چکا ہے. بہت اچھی بات ہے, ابھی بہت چھوٹے لیول پر ہے لیکن کام شروع ہو چکا ہے. بہت اچھی بات ہے. ناظرین یہاں وقت مختصر وقفے کا, میں گزارش کروں گا یوسف نظامی صاحب سے کہ ہمیں وقفے پر لے جائیں. لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں, لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں, لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ جلوہ فضا کہہ رہی ہے, یہ جلوہ فضا کہہ رہی ہے, آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ جلوہ فضا کہہ رہی ہے, آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. جن کی خاطر یہ عالم بنایا, اپنے گھر جن کو رب نے بلایا. جن کی خاطر یہ عالم بنایا, جن کی خاطر یہ عالم بنایا, اپنے گھر جن کو رب نے بلایا. اے حلیمہ یہ تیرا مقدر, وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. اے حلیمہ یہ تیرا مقدر, وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی علی کے طرح. رمضان کے حوالے سے اس خصوصی مذاکرے میں ہمارے درمیان اہم شخصیات موجود ہیں. اب ہم ذرا بات کریں گے تھوڑا سا کس طریقے سے سحری اور افطار ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, سحری میں بہت کھا لینا اور یا افطار میں بہت کھا لینا, دیکھیے ایک سائیکلوجیکل امپیکٹ ہے کہ میں سحری میں جب کھاؤں تو اتنا کھا لوں کہ میرے اگلے 16-17 گھنٹے تک یہ چل جائے. ایسا نہیں ہے, جتنی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باڈی اتنا ہی اس کو یوز کرتی ہے. مثلا اگر میں نے 3 روٹی کھا لی تو اب یہ 3 روٹی یہ نہیں کہ میرے 3 روٹی اگلے 17 گھنٹے تک چلے گی. باڈی کو جتنی ضرورت ہے اتنا فوراً ہی استعمال ہو جاتا ہے ان دا فارم آف گلوکوز. جو ایکسٹرا کھایا وہ فیٹ کی شکل میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر. تو اس لیے ایک گزارش ہے کہ اتنا نہ کھائیں کہ پیٹ بھر لوں میں, اگلے 17 گھنٹے تک مجھے کھانا نہیں ہے تو میں ابھی تک اس کا ذخیرہ جمع کر لوں. ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. باڈی کو اپنا ضرورت ہوتی ہے. کہاوت ہے کہ مسلمان رمضان میں بہت کھاتا ہے. جی بالکل, کہاوت تو حقیقت ہے. حقیقت ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ اس مہینے میں نے کہا نا کم کھانا چاہیے. سائیکلوجیکل امپیکٹ ہے کہ میں اگلے 17 گھنٹے کے لیے ابھی بھر لوں پیٹ میں. ایسے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مریض دیکھ رہا تھا, ان کا بڑا اچھا جواب تھا کہ پکوڑوں کے بغیر تو دسترخوان سجتا ہی نہیں ہے, جبکہ ہمارے رسول اللہ نے اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں وقت پہ. تو یہ کہنا کہ اب میں جیسے کہتے ہیں کہ اب روزہ افطار کا وقت ہوا تو فوراً ہی اتنا کھا لیا جائے کہ مغرب کی ختم ہوئی اور عشاء کا وقت ہو چلا لیکن ابھی ہماری افطاری ختم نہیں ہوئی ہے, تو یہ بھی ضرورت نہیں ہے. اس وقت تھوڑا سا لگتا ہے جیسے مولوی صاحب نے فرمایا کہ اپنی نفس پہ قابو رکھنا, بھوک پہ قابو رکھنا, پیاس پہ قابو رکھنا. ظاہر سی بات ہے 17 گھنٹے کے بعد شدت محسوس ہوتی ہے, پیاس کی زیادہ محسوس ہوتی ہے ان دنوں میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کولڈ ڈرنکس پہ کولڈ ڈرنکس پیے جائیں, ہم لوگ شربت پہ شربت پیے جائیں. جتنی ضرورت ہے اتنا پانی پیے, اتنا ایکسیس میں نہ پی لیں کہ پھر ہمارا موومنٹ بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے, کئی بار لوگ اتنا پیٹ میں پانی بھر لیتے ہیں, اتنا پھر کھانا کھا لیتے ہیں. آئی گیٹ پیشنٹس کے کریمپس شروع ہو جاتے ہیں ان کو. کیوں؟ کیونکہ ایک وقت میں, کیونکہ مقدار تو اتنی ہے اسٹمک کی, پیٹ کی, معدے کی مقدار تو اتنی ہی ہے جتنا وہ کھا سکتا ہے, لیکن ہم لوگ کیونکہ دن بھر کی بھوکے رہتے ہیں, دن بھر روزہ رکھتے ہیں, پانی نہیں پیتے, ایک ہوس سی ہو جاتی ہے کہ اب میں یہ بھی کھاؤں گا, میں یہ بھی کھاؤں گا, میں یہ بھی کھاؤں گا, جو دیکھتا ہوں بازار میں یہ رکھ لو افطاری میں کام آئے گا. تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے, اسی کا نام روزہ. رضا اللہ صاحب بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. دسترخوان پر افطاری میں کیا کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیے شرعی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو دسترخوان پہ ہمارے چند کھجوریں, 1 گلاس پانی, اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے.
شرعی طور پر صرف اتنا ہی، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ کرام کا معمول تھا۔ ابھی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ باقی جو فیٹ بن جاتا ہے، دیکھیے رمضان کے مہینے میں قدرت نے وہ رکھا ہے طبی نقطۂ نظر سے، جو فیٹ ہمارا جمع رہتا ہے رمضان میں، وہ سارا اسٹور جو رہتا ہے وہ سب نکل کے کام آتا رہتا ہے، اور پھر ہم ڈول بن جاتے ہیں۔ اس لیے رکھا ہے یہ رمضان کا مہینہ، اور کھانے پینے کی یہ پابندی جو رکھی ہے کہ آپ کے جسم کے اعتبار سے بھی آپ کو مضبوط بنایا جائے۔ کچھ لوگوں کو ایسا ہم نے پایا ہے کہ رمضان میں ان کی صحت نہایت قابل رشک ہو جاتی ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اس کا راز کیا ہے، شوگر ہے آپ کو اور آپ روزے رکھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے، کہا کہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، 12 مہینے میں رمضان کا مہینہ نہایت ہی بہتر گزرتا ہے، کوئی پرابلم نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑتا، اور صحت ہماری اچھی ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ کہ وہی معمول کے مطابق، جو معمول ہے شرعی، اتنی ہی وہ غذا لیتے ہیں افطار میں، اتنا ہی سحری میں۔ مولانا محسن تقوی صاحب، آپ اس میں کیا جوڑنا چاہیں گے؟ اگر روزہ ہم صرف اس بنا کے اوپر رکھیں کہ ہماری ایک مجبوری ہے، ایک مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں لوگ، ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ روزہ نہیں رکھا انہوں نے، اگر اس بنا کے اوپر انسان روزہ رکھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ روزہ صحیح معنی میں اسی وقت ہے کہ جب لذت صوم انسان جو ہے وہ محسوس کر سکے۔ ایک عالم دین ہے شہید مطہری، انہوں نے فرمایا یعنی مزاحیہ انداز کے اندر کہ وہ لوگ جو ماہ مبارک رمضان میں صرف سو کے وقت گزار دیتے ہیں، اگر اجر و ثواب میرے ہاتھوں میں ہو تو میں انہیں بالکل نہ دوں کچھ بھی، کیونکہ انہوں نے اس روزے کی لذت کو حاصل کیا ہی نہیں ہے۔ تو روزہ یعنی اخلاص کے ساتھ اور اطاعت پروردگار کی یعنی خواہش کے ساتھ، اور یعنی پوری توجہ کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ روزہ صحیح معنی میں روزہ ہے، ورنہ صرف پیٹ بھر لینا ضرورت سے زیادہ، اور جس کے بہت سے نتیجے بھی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں نقصان دہ، یہ روزہ صحیح معنی میں روزہ نہیں۔ جو شوگر وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ اس طرح کی تنبیہات ہیں جن سے وہ شوگر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، شوگر کے مریضوں کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بہت ساری سٹڈیز جس کا میں بھی پارٹ رہا ہوں، یہ ہم نے کری ہیں کہ اس جیسے مولوی صاحب نے بتایا کہ بہت زیادہ فائدہ ان کو ملتا ہے آفٹر رمضان کے بعد ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں کسی بھی چیز میں پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو بہت سارے سے شوگرز کے ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی گراسلی شوگر انکنٹرول رہتی ہے ڈسپائٹ میکسیمم ٹریٹمنٹ، یعنی کہ ان کو انسولین لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور 4-5 طرح کی دوائیاں ان کو کھانی پڑتی ہے تب شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے میری اپیل رہے گی کہ اپنے ڈاکٹر کی صلاح کے بغیر روزے نہ رکھیں، رکھنے کی اجازت مل سکتی ہے اگر ان کی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹرز انسولین کو اور دوائیوں کو تھوڑا سا چینجز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں؟ میں وہ بتا رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ انسولین کے بعد آپ کو فوراً کچھ بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سحری سے پہلے انسولین لگا کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر اس کی ڈوز اکارڈنگ ٹو شوگر اور اکارڈنگ ٹو باڈی ویٹ وہ ڈاکٹر سیٹ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا جن کو انسولین اور 4-5 طرح کی دوائیاں کھا رہے ہیں ان کو ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ جن کی شوگر گراسلی ڈیرینج نہیں رہتی، تھوڑا سا ہی جن کی شوگر ڈیرینج رہتی ہے اور ایک آدھی کوئی طرح کی میڈیسن کھانے سے یا بہت مائلڈ ڈوز کھانے سے ان کی شوگرز کنٹرول رہتی ہیں، وہ کنوینئنٹلی ڈاکٹر سے پوچھ کر کے اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کر کے روزہ رکھنے کی اجازت ان کو مل سکتی ہے، مگر ان کو یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ اپنی شوگرز کو واچ رکھیں، دھیان رکھیں ان کا، اور اپنے کھانے پینے پہ ذرا کنٹرول رکھیں۔ بالکل صحیح بات ہے، جو مریض ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی ان کے مشورے کے بعد ہی روزہ رکھیں، اور دین میں کوئی زبردستی ہے نہیں۔ دیپانکر صاحب، بالکل آخر میں اب میں آپ سے پیغام دلوانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، وہ ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، آپ ان دونوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کچھ ایسا کریں کہ جس سے اگلے 11 مہینے بھی اس ملک کے لیے بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکیں؟ بیسک تحسین بھائی مہتوپورن باتیں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی، حضرات نے بھی کہی، مگر میں ان کی بات سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ سائنس کی اسٹڈی ہے، جب آپ اپواس یا روزہ یا رمضان آپ جو بھی کرتے ہیں، جب آپ اس کو بہت طریقے سے کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے امرت کا کام کرتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ
मतलब आप स्वयं तक पहुंचने के लिए स्वयं एक स्टेप चलते हैं, चाहे दूरी 1000 किलोमीटर की हो, मगर कदम पहला उठाना बहुत जरूरी है, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत मुबारक महीना है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज के साथ कि आप ना कि सिर्फ इस एक माह में, इस एक माह से इतनी ऊर्जा लें, इतनी ताकत लें कि आगे आने वाले रमजान तक आप इसी तरह से रहें। जैसे एक सूफीज़म में शब्द होता है कि महफिल, एक पंजाबी का शब्द है महफिल मस्तानी, आप मस्ती में जिए ना, आप उदास, निराश, हताश ये नहीं होता। आप मस्त रह करके कि जब आपको होश ही ना रहे कि मुझे कुछ खाना है, तब उपवास है, रम जाइए उसमें, रम जाइए, जो लॉ लगा लीजिए बेसिकली, जो हमारे यहाँ कहते हैं नाज़रीन। दीपानकर स्वामी साहब के बाद अब कहने के लिए, मेरे कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। और हम आज इस इस्तक़बाल रमज़ान का ये जो प्रोग्राम है इसको यहीं इख्तिताम दे रहे हैं, लेकिन हमने रमज़ान के हवाले से यहाँ पर जो कुछ भी बातें हुई हैं, हम देखिए, हम बहस इस तरह से नहीं करते कि जिसमें चीख चिल्लाहट हो। जब हम इस तरह की बातें करते हैं जिसमें गौर व फिक्र के रास्ते निकलते हैं, तो यकीनी तौर पर उसमें सबका फ़ायदा होता है। जो कुछ यहाँ पर बातें हुई हैं उन पर गौर कीजिएगा, फ़िक्र कीजिएगा और उनको अपने अमल में ढालने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके आसपास का माशरा जो है वो खूबसूरत बन सके, हम सब के रहने लायक बन सके, और हम भी कह सकें कि देखो हम इस खूबसूरत मुल्क में रहते हैं जहाँ लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यही सबका साथ, सबका विकास है। मैं अब दरख्वास्त करूँगा यूसुफ निज़ामी साहब से कि इस मुज़ाकरे का इख्तिताम अपनी खूबसूरत आवाज़ से करें और हम सबको इजाज़त दीजिए। आदाब। नबी के रोजे को चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, तो मुझ पे साया करम का होगा, कभी इधर से कभी उधर से। करूंगा जब मैं तवाफ काबा, तो वो दिखाएंगे अपना जलवा। करूंगा जब मैं तवाफ काबा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। करूंगा जब मैं तवाफ काबा, तो वो दिखाएंगे अपना जलवा। नबी का दीदार मैं करूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। इधर हो काबा इधर मदीना, या रसूल अल्लाह या हबीबी। इधर हो काबा इधर मदीना, ये होगा अंबर मेरा करीना, ये होगा अंबर मेरा करीना। मैं भीख दोनों तरफ से लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, तो मुझ पे साया करम का होगा, कभी इधर से